مزمل، سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں بات کر سکیں. جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہو یا انتہائی مختصر الفاظ ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ مزمل کو ڈیفائن کریں، تو کیسے کریں گے؟ کافی الفاظ ہو سکتے ہیں ویسے تو، لیکن جو دماغ میں آ رہا ہے وہ ہے کانٹریرین، یا پھر somebody who's very critical. تو آپ کانٹریرین اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک کیس بلڈ اپ کیا جائے، جو کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں، کوئی بچہ تعلیم لینے کے لیے اسکول گیا یا اکیڈمی میں گیا ہے، یا پھر اس کے دوستوں کا ایک گروپ ہے وہاں گیا، یا فیملی میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو بھی کنفلکٹنگ آئیڈیاز اس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جس سے سب اتفاق کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا دماغ جو ہمیشہ اس کا الٹ ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے کوئی لوپ ہول نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس پہ طنز بھی کیا جاتا ہے ہمارے اوپر، لیکن یہ اتنی انہیلدی چیز نہیں ہے. تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئی تھنک آئی واز کانٹریرین فرام ڈے ون، کہ جو بھی ایک اکثریت کے جو عقائد ہوتے ہیں یا پھر اکثریت کی رائے ہوتی ہے، اس سے کاؤنٹر چلنے کا شوق تھا، تو وہی کہہ سکتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. مزمل، اگر آپ پرانے وقت کو یاد کریں، مجھے نہیں پتا آپ کو اس سوال کا کتنا اندازہ ہوگا کہ آپ کا نام یہ کس طرح فائنلائز ہوا تھا. وائی ور یو نیمڈ مزمل دنیا میں اتنے سارے ناموں میں سے؟ اس پہ اتنی ویسے ریسرچ تو نہیں کی، لیکن آئی گیس گرینڈ پیرنٹس جو میرے تھے، وہ میری نانی تھیں، گرینڈ مدر جو تھیں، انہوں نے شاید ایڈوائز کیا تھا کہ یہ رکھ لیجئے آپ. پہلے مطلب وہ 50-50 کا ایک جو ہے نا وہ کیس تھا کہ یا زین رکھ لیں یا مزمل رکھ لیں. تو پھر انہوں نے یہی چوز کر لیا. تو الٹیمیٹلی دیٹس واٹ آئی نو اباؤٹ اٹ. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ڈیپر سٹوری ہو، تو وہ کبھی پوچھ کے پھر آپ کو بتا دیں گے. تھینک یو. مزمل، اب ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بات کریں، بیکاز آبویسلی وہ پہلی تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے، درس گاہ بھی ہوتی ہے، اچھا یا برائی آپ وہیں سے سیکھتے ہیں. مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتائیے جہاں آپ بڑے ہو رہے تھے، اور خاص طور پہ اس میں آپ کے پیرنٹس کا، والدہ کا اور والد کا، دونوں کا کیا کردار تھا؟ کافی میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایک فیملی لائف جو پاکستانی ہوتی ہے اس طرح کی نہیں تھی، اور شاید وہ ریفلیکٹ بھی کرتی ہے پرسنالٹی میں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشاہدات انسان کے ہوتے ہیں، تجربہ جو ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے، اس کی امیلگمیشن اور اس کا مجموعہ ہوتا ہے انسان. تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح تھا کہ ایک غیر معمولی صورتحال ایسی تھی کہ کبھی میں پیدا ہوا تھا وہاڑی میں، تو کبھی وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، کبھی یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. تو انسٹیبلٹی پہلے دن سے دیکھی جب سے ہوش سنبھالا. اور اس میں یہ تھا کہ کسی اسکول میں 1 سال سے اوپر نہیں پڑھے، اور جمپ کرتے گئے. اور اس کے علاوہ والدین کے ساتھ بھی اسی طرح کا ریلیشن شپ تھا جو اتنا سسٹیننس والا نہیں تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کا بزنس وہاں پر تھا، اور ہم یہاں پر آ گئے تھے تقریباً 5ویں گریڈ کے اندر. تو اسی لیے وہ کہنا کہ ایک کمپلیٹ فیملی لائف وہ نہیں تھی. اس میں ڈس انٹیگریشن بھی تھی اور ایشوز بھی تھے. لیکن پیرنٹس کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو اس میں یہی تھا کہ کوئی تعلیمی یافتہ بہت نہیں تھا. 16 سال کی تعلیم نہ میری والدہ نے حاصل کی، نہ والد نے حاصل کی، دونوں نے نہیں کی. اور میری فیملی کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ شاید میرے سبلنگز میں سے ہی کچھ ہوں گے جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. تو کوئی ایسا خاندان نہیں تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی ایسا خاندان ہے جس میں دادے پردادے بہت پڑھے لکھے تھے، اور بچپن سے بھی ہمیں وہ انہیرٹ کیا ہم نے، اور بڑا آسان تھا گھر میں، بڑا جو ہے نا وہ ٹریڈیشنز تھی. اس طرح کی بالکل نہیں تھی. تو والد صاحب میرے کافی عرصہ جرمنی بھی 5-6 سال گئے، شادی سے پہلے گئے اپنے، اور وہاں پر سیٹل نہیں ہوئے، واپس آ گئے. اور میری والدہ جو تھیں وہ لاہور سے ہیں ویسے تو، لیکن ان کی پیدائش مانسہرہ میں ہوئی تھی، تو سی از فرام دا نارتھ ایکچولی. تو وہ اس طرح تھا کہ میرے والد کے خاندان میں بہت سے لوگوں کی شادیاں اپنی فیملی میں ہی ہوئی ہیں، بٹ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو میری آؤٹ آف دا فیملی، کیونکہ وہ گجرات میں ان کا خاندان تھا، لیکن انہوں نے لاہور میں شادی کی میری والدہ سے. تو پھر گھر میں کوئی جو ریلیشن شپ تھا پیرنٹس کے ساتھ، وہ کوئی بہت خوشگوار نہیں تھا. اور اپنے والد کے ساتھ اتنا ٹائم میں نے اسپینڈ نہیں کیا. مائی مدر واز ویری کین ٹو گیٹ اس ایجوکیٹڈ، کہ تعلیم انہوں نے حاصل کرنی، کیونکہ جو ماحول انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ لاہور میں ایک خاتون اگر پڑھی ہو تو جب وہ چھوٹے شہر میں جاتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتی ہے وہاں پہ کہ یار اگر ایسا مطلب میرے بچوں کو ایسی تعلیم ملی ہے یہاں پر، وہ ڈپرائیوڈ رہ گئے ایجوکیشن سے، تو کیا ہوگا. تو ان کے ذہن میں ایک فیئر تھا کہ ان کو میں نے ایسا نہیں بنانا کہ جس طرح وہاں پر یونیورسٹیز اس وقت نہیں تھیں، اب تو ہیں، تو یہ جو ہے کچھ نہ کچھ کریں، کوئی ایجوکیشن لیں. تو ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ انہوں نے اس پہ انسسٹ کیا، سارا کچھ کیا. بٹ ریلیشن شپ میرا جہاں تک تعلق ہے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو بہت میموریبل ہو. دیٹس واٹ آئی کین سے. واز دیر اے اسپیسیفک ریزن، کوئی بون آف کنٹینشن تھا کہ پیرنٹس سے اچھے ریلیشن، اچھے تو نہیں لیکن خوشگوار نہیں تھے جیسے آپ نے خود کہا؟ ہاں، بیکاز آئی تھنک دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ می.
اور ایون کہ اس کے علاوہ جو میرے سبلنگس تھے یا دوست تھے یا کسی کو بھی میں لے لوں نا کہ وہ ایسا شخص یاد کرنا ہو کہ یار ارلی لائف میں جس کو سمجھ آ گئی ہو کہ یار اس بچے نے کیا کرنا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، there was nobody۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ایسے ماحول میں بیٹھ کے اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک بڑا اسٹریٹ سا پاتھ ہوتا ہے ایسی لائف میں۔ پاکستان کی جو انڈر گراؤنڈ لوور مڈل کلاس لائف ہے اس میں بڑا سیدھا راستہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے 3 سے 4 اوپینینز ہیں، 3 سے 4 آپ کے پاس راستے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر یا گریجویٹ وہ بنے آپ نے نوکری کی، آپ نے شادی کی، آپ نے بچے پیدا کیے، والدین کو سنبھالا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرنے کا سوچنے بھی جا رہے ہیں تو پہلے تو آپ ویسے ہی پاگل لگنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ کوئی شاید پیدائشی ایشو ہے کہ اس کو ہر بات میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، یا یہ ایسی بات کرتا ہے جو پریکٹیکلی نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک میڈیوکریٹی والی زندگی پہ مجھے فکس کرنے کی کوشش کی، اینڈ دے کوڈ ناٹ ڈسکور وٹ ایور آئی ہیڈ، جب تک میں نے خود اٹھ کے ثابت نہیں کر دیا۔ تو آخری پوائنٹ تک انہوں نے یہی سمجھا کہ ہی از ون آف دی ادر پیپل جو کہ ہمارے خاندان میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا یا جو باقی لوگ تھے وہ برے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف شخصیت یا عقائد جو ہوتے ہیں اس کی سمجھ یا وہ فٹ ان نہیں کرتے یہاں پہ۔ تو وہ تھا کہ ایک چھوٹے شہر سے اٹھ کے یہاں پر آنا، تو میں سمجھتا یہی تھا کہ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ می ایکچولی، اور کافی اس میں یہ تھا کہ انڈرمائن کرنے والی بات بھی بہت تھی، کیونکہ اگر میں باہر نہیں جا رہا، میرے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں، یا میں کسی محفل میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، تو سب نے یہ سوچا کہ یہ بے وقوف ہے، کیونکہ اس کا دماغ خالی ہے، اس کو بات کرنی تو آتی نہیں ہے، اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، یا پھر اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سوشلائز کیسے کرنا ہے۔ مرد وہ جو ہوتا ہے نا ٹاکسک پیٹریارکی یہاں پہ، کہ پیدر شاہی نظام ہے، مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ باہر اس کے 25-30 دوست ہوں اور وہ لڑائیاں لڑیں، جا کے کسی کا سر پھاڑ کے آ جائیں، کسی کو گھسیٹیں گلی میں، مقدمے 3-4 ہوں، تب سمجھ آتی ہے کہ یار ہاں یہ مرد ہے، ہی سمبڑی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تگڑا انسان ہے۔ تو وہاں پر ایک رورل بیک گراؤنڈ میں مرد کی ڈیفینیشن وہ تھی، اب میں اس پہ پورا اترا ہی کبھی نہیں، تو پہلی چیز تو وہ آ گئی کہ یار یہ تو باہر بیٹھ ہی نہیں رہا، اس کے تو باہر دوست نہیں ہے، یا اس طرح سے سوشلائز نہیں کر رہا۔ اور دوسری یہ تھی کہ تعلیم میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، جو ادارہ جاتی تعلیم تھی۔ میں انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتی ہے، سکھانے کے لیے نہیں ہوتی کچھ بھی۔ تو اس میں جتنا وقت گزارا کہ میں گھر آ رہا ہوں کالج سے یا اسکول سے، اور میرے سامنے 8-10 کتابیں کھلی ہوئی ہیں اور میرا دماغ سو رہا ہے، صبح 6 بجے کا میں اٹھا ہوں، اور میرے پاس کوئی انرجی نہیں ہے کہ میں مزید ڈپلیٹ ہوا ہوں اور اس میں مزید انرجی انویسٹ کروں، اور 4 بجتے ہیں تو اکیڈمی جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر میں نے وہ بستہ اٹھایا ہوا میں جا رہا ہوں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، کلاس روم میں کیا بات ہو رہی ہے، اگلا ٹیسٹ کس تاریخ کو ہے۔ آئی یوز ٹو بی کمپلیٹلی لاسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے آپ پہ ڈسپلن کی اور کمپلژن کی، کہ آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ تعلیم وہ نہیں ہوتی کبھی بھی جو آپ کو مجبوراً یا ایک بھاری دل سے حاصل کرنی پڑے۔ اب میں نے جتنا فلسفہ پڑھا ہے زندگی کے اندر، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ شام کو تمہارے سے سننا ہے، پڑھ کے سناؤ، مطلب سب کا سب والنٹیرلی خود ہی شوق سے دل کیا اور پڑھتا گیا اس کو، اور جو چیزیں مار کے پڑھائی گئیں یا پھر جن چیزوں پہ انسسٹ کیا گیا، وہ آج اس کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک تو تعلیمی نظام، اس میں جو سفرنگ تھی وہ پیرلل چل رہی تھی، اس کی بیس پہ گھر میں جج کیا جانا کہ یار یہ تو کتاب کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ 11 مہینے میں ٹیسٹ میں فیل ہوتا تھا اور فائنلز میں فرسٹ آ جاتا تھا، کیونکہ ایک مہینہ پڑھتا تھا اینڈ پہ، اور آئی یوز ٹو گیٹ لائک 85-87% کنسسٹنٹلی فار لائک 7-8 ایئرس۔ اور میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس طرح کا، لیکن گھر سے وہ ایک ٹارگیٹ ملا ہوا تھا یہ کرنا، تو وہ کر کے دے دیا کرتے تھے ان کو کہ لیں آپ خوش ہوں، میں ادھر کا ادھر ہی ہوں۔ یہ چیز ہے کہ وہ جو تلخ ایکسپیرینسز ہیں اس میں ایک تو ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ سٹریس دینا، یہ نہ سوچنا کہ یہ وہ تعلیم نہیں ہے، صرف ڈگری مل جائے گی اس کے بعد اور کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ سوشل لائف نہ ہونے پہ جج کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر جو بات کم کرتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، کیونکہ انٹروورٹ کا لفظ کسی نے سنا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر تو یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے زندگی ہے، اگر اس کو فالو نہیں کیا تو آپ جاہل بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، غدار بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب کچھ ہی ہیں۔ تو ایک ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی میں اسی لیے میں یہ چیز سمجھتا ہوں، اور میرے تجزیے میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میں یہ نہیں کہتا کبھی کہ سب کچھ ریاست نے کیا ہے یا ہر چیز اسٹیٹ کر رہی ہے اوپر بیٹھ کے، کیونکہ میں نے یہ خاندانوں کے اندر یا جو معاشرے کے اندر جو ڈیپلی انگرینڈ چیزیں ہیں ان کی ماریں ایسی کھائی ہوئی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے یا کسی اور نے نہیں کہا کہ ایسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرو، کیونکہ آپ کی ذہنیت ہی ایسے ایوالو کی ہے جو آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ سو دیٹس اباؤٹ اٹ۔ یہ بڑی ریزنز ہیں جس وجہ سے اٹس ناٹ اے ٹائم ٹو میمورائز۔
اور لاسٹلی اب کیسا ریلیشن ہے پیرنٹس کے ساتھ؟ اب جب آپ کو لوگ جانتے بھی ہیں، یو ہیو اچیوڈ سم تھنگ ان لائف، اب وہ سمجھتے ہیں، اب انہیں لگتا ہے کہ یو آر مینٹ فار سم تھنگ ایلس؟ well I think they don't have any other option than to endorse whatever I say. کیونکہ اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کے یہی تو ایک چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا اس میں ایک بیلنس آف پاور ہوتا ہے ایک، مطلب جو بے لاس ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا یا جو انکنڈیشنل ہوتے ہیں وہ صرف شاید فلموں میں دکھائے جاتے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو محبت نہیں تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کیئر نہیں تھی یا مجھے نہیں تھی، بٹ کہنا یہ ہے کہ جو ایک رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ہارش رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب آپ پاور اٹین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹرمز آپ کی ہوتی ہیں اور پھر آپ اپنے ایمبٹ میں رہنے لگ جاتے ہیں. تو اب تو خیر دے آر پراؤڈ آف می اور دے اسٹے کیئرفل ایز ویل، اور بڑا ایڈوائز بھی کرتے ہیں. خاص طور پہ میری والدہ بہت زیادہ اسٹریس کرتی ہیں کہ چھوڑ دو، نہ بولو. بہت دفعہ تو بہت زیادہ صورتحال بگڑ گئی کہ انہوں نے اتنا انسسٹ کیا کہ اس کے بعد یا تو چلے جاؤ یہاں سے یا پھر یہ سب چھوڑ دو. تو خیر میں اس پہ اتنا دھیان نہیں دیتا کیونکہ میں ایموشنلی سوچنے کا قائل نہیں ہوں اتنا. جب بھی ایموشنلی زیادہ سوچا اس کا نقصان ہوا مجھے. تو اس کا یہی ہے کہ پھر اب آ کر دے آر ویری پراؤڈ آف می اسپیشلی مائی فادر بیکاز ہی وانٹیڈ می ٹو ڈو دس ایز ویل. اور یہ میں نے ان کا خواب پورا نہیں کیا کوئی کام کر کے ایسا. اگر میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں سو ہی وانٹیڈ ٹو سی می ڈوئنگ دیٹ. میرا اپنا کوئی خاص اتنا بڑا ایم نہیں تھا کیونکہ میرا وہ ایمبیشن اتنا زیادہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ کہ کچھ بھی مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ آئی ہیو ٹوٹلی اچیوڈ نتھنگ. تو اب بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ پوچھیں تو میں بہت زیادہ ریٹ نہیں کرتا کہ میں نے پتہ نہیں کیا اکھاڑ لیا. لیکن ان کے لیے آئی مین لاٹ آف تھنگز ہیو ہیپنڈ اینڈ ناؤ اٹس ویری گڈ بیکاز وہی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مورلی صرف تب بہیو کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. اور مزمل ساتھ ہی جو اکنامک سچویشن تھی گھر کی، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ لوور مڈل کلاس، شروع میں اکنامک سچویشن کیسی تھی؟ اس کے اپنے ظاہر ہے مسائل ہوں گے، اور اب کیسی ہے؟ شروع میں دیکھیں میری پیدائش سے پہلے تو بہت اچھی تھی رورل کانٹیکسٹ کے اندر، کیونکہ وہاں پر یہ تھا کہ لمیٹڈ سی ایک کسی کی کوئی شاپ چل رہی ہے یا کوئی ایک کاروبار ہے. لیکن میرے والد صاحب کے 4-5 تھے اور ہی واز اے ویری شارپ گائے جن کو یہ معلوم تھا کہ فائنینسز کیسے مطلب کیپٹل کیسے جنریٹ کرنا ہے آؤٹ آف نو ویئر. اور خود سے کبھی محنت مزدوری انہوں نے نہیں کی لیکن ان کا دماغ میں جو آئیڈیاز آیا کرتے تھے they used to work. تو اس میں یہ ہے کہ میری پیدائش سے تقریباً 3-4 سال پہلے کچھ کرائسس ایسا آیا، کچھ مقدمے بازی شروع ہو گئی، اس پہ آدھی سے زیادہ پراپرٹی بک گئی ہماری. تو پھر یہ ہوا کہ جب میں نے بڑا ہوا تو دیٹ واز دا ورسٹ پارٹ، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر یہاں پر آ گئے اور لاہور میں تقریباً 15 سے 20 سال میں نے تقریباً 18 سال ہو گئے ہوں گے مجھے لاہور میں. اور ان 18 میں 16 سال ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا بڑے شہر کے اندر. ظاہری بات ہے اب چھوٹا سا گھر بھی افورڈ نہیں ہوا، تو وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. 6 مہینے بعد مالک نے کہا سامان اٹھاؤ دفعہ ہو جائے یہاں سے. تو وہی میموریز ہیں کہ آپ نے 6 مہینے کہیں گزارا کیا، 6 مہینے کہیں کیا. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرا اسکول کبھی ایک نہیں رہا، کیونکہ اگر گھر مجھے بدلنا پڑ رہا ہے اور میں علاقہ چینج کر رہا ہوں تو مجھے اسکول بھی بدلنا پڑ رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ پھر وہ کافی بری صورتحال تھی. اور پھر میں اپنی نانی کے گھر بھی بہت عرصہ رہا ہوں جہاں پہ یہ کنڈیشن تھی کہ وہ 1982 کی کنسٹرکشن تھی وہ جو بلڈنگ تھی. اور مجھے یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا 2005، جی جی، پتہ نہیں 2005۔ کب، 2005 میں. تو اس ٹائم ظاہری بات ہے سوشل میڈیا تو تھا نہیں اور کوئی چیز نہیں تھی ایسی کہ آپ کو فوراً گھر سے رابطہ ہو جائے. میں اسکول میں بیٹھا ہوں، میرے ایگزامز ہو رہے تھے اکتوبر میں مجھے یاد ہے. تو میں پیدل گھر آیا کرتا تھا اور میں جب اسکول سے نکلا تو میں سارے راستے کنفرمڈ تھا اپنے دماغ میں کہ وہ بلڈنگ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے وہ شاک ویوز میں نے محسوس کی اسکول کی عمارت میں جو نہیں تھی اس ٹائم. تو میں نے کہا کہ وہ 1982 کا جو گھر ہے بلکہ اس سے بھی شاید پرانا ہے، مجھے نہیں یاد، مغل پورہ کے علاقے میں مشہور بھی تھا اس ٹائم پہ. اس کا نام بخاری بلڈنگ تھا. تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ میں جب پہنچوں گا تو مجھے صرف ملبہ ملے گا اینڈ آئی واز سو اسکیئرڈ. اور مجھے وہ واک آج بھی یاد ہے کہ وہ 15-20 منٹ کی واک تھی اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ جب میں پہنچوں گا تو شاید مجھے کچھ ویسا نہ ملے. بٹ حیران ہوا کہ وہ کھڑا ہوا تھا. تو اور دیواریں گرتی تھیں اکثر وہاں پہ. اور یہ سب کو پتا ہے، یہ صرف کوئی کہانی سنانے والی بات نہیں. اگر کوئی بھی اس علاقے میں رہتا ہے اور میرا دوست سن رہا ہے تو وہ کنفرم بھی کر سکتا ہے اس کو. تو وہ چھت اکثر گر جایا کرتی تھی اوپر والے فلور کی یا سائڈ والے جو ہے نا وہ کوارٹر سے بنائے ہوتے تھے ہم نے. تو اس طرح کی رہائش بھی ایسی رہی اور حالات کافی جو ہے اسٹرگلنگ تھے. اسکول کے اندر بھی ایک بہتر اسکول میں اینٹی ٹیسٹ دیا تھا میں نے، وہاں پاس ہو گیا. لیکن وہاں پر
نہیں گیا میں فیس کی وجہ سے. تو تقریباً بہت میں نے ابھی بتایا تھا 150 سے 200 روپے فیس تھی, تو میں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا, تو میری والدہ نے کہا 200 نہیں تھی 400 تھی. تم نے کم کیوں بتائی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ کریکٹ کر دوں گا اس کو. تو یہ حال تھے جی. اور اس کے بعد آگے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, لیکن اب اٹس وے بیٹر, کیونکہ میری فیملی نے بھی اپورڈ سوشل موبلٹی تھوڑی سی کی ہے ان سالوں کے درمیان. کیونکہ پاکستان میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے تھوڑے پیسے کمانے کا, وہ یہ ہے کہ آپ پلاٹ بیچتے جائیں. تو اس کے علاوہ تو کوئی انڈسٹری کا کوئی بوم نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا. تو تھوڑے بہت وہ جو انہیرٹ کی میری والدہ نے پراپرٹی, اس کے تھرو تھوڑا بہتر ہوئے. اور میں نے تو جو کچھ کیا وہ خود ہی کیا, کسی سے کبھی تقاضا نہیں کیا کہ یار مجھے یہ دے دیں یا یہ کر لیں. سو ناؤ اٹس وے بیٹر, اٹس دی بیسٹ دیٹ وی ہیو ایور بین.